اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام پروفیسر بلقیس شبیر ہے اور میں چیئر پرسن اور پروفیسر آف میڈیسن ہوں ایٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میو ہاسپٹل لاہور، اور کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی ممبر بھی ہوں۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور یہ وہ تہوار، دونوں عیدیں وہ تہوار ہوتے ہیں جن کے لیے ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں کہ اس عید پہ ہم لوگوں سے ملیں گے، اپنے دوست احباب سے ملیں گے، رشتہ داروں سے جن سے ہم پورا سال پیس اپ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ملیں گے۔ لیکن اگر آپ اس عید پہ ہماری سچویشن ذرا فرق ہے، جیسے ہماری پچھلی عید پہ تھی۔ اگر آپ کسی سے واقعی پیار کرتے ہیں اور کسی کا واقعی آپ کو خیال ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جتنا کم مل سکیں اتنا ملیں۔ آپ کے پاس موبائلز ہیں، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، فون کریں۔ آپ گوشت اگر شیئر کرنا ہے تو آپ گوشت بھیج سکتے ہیں یا دروازے سے پہنچا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ باربیکیو پارٹیز کریں۔ مزید ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کرتی ہوں جو کہ کافی شاکنگ ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ وہ موسم ہے جہاں نہ صرف کووڈ ہے بلکہ اس عید الاضحیٰ پہ ہمیشہ کانگو وائرس بھی دیکھا گیا ہے، کانگو کے کیسز بھی دیکھے گئے ہیں، اور ہر سال بہت ساری اموات بھی ہوتی ہیں کانگو کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ وہ موسم ہے، برسات کی آمد ہے، اور جگہ جگہ پانی اکٹھا ہونے کی وجہ سے ڈینگی کا بھی خدشہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈینگی کا مچھر ہوتا ہے وہ صاف پانی میں افزائش پاتا ہے۔ سو یہ 3 بیماریاں ہیں جن کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے اور فیس کرنا ہے۔ اس وقت میں صرف کووڈ کے متعلق بولوں گی۔ جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس اس وقت آج کے 16 جولائی کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 6.1 پازیٹیوٹی ریٹ ہے، یعنی کہ پچھلے 24 آورز میں تقریباً 2300 سے بھی اوپر پیشنٹس پاکستان میں پازیٹیو ڈائگنوز ہوئے ہیں۔ اور پازیٹیوٹی ریٹ کا یہ مطلب ہے کہ جتنے ٹیسٹس ہوئے ہیں ان میں سے 6.1% جو ہے وہ پازیٹیو ہے، یعنی کہ ہر 16 یا 17واں بندہ جس کا ٹیسٹ کیا گیا وہ پازیٹیو ہوا۔ اب آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ کل کی تاریخ میں یہ پازیٹیوٹی ریٹ 5.1 تھا، اور پرسوں کی تاریخ میں یہ 4.7 تھا، اس سے ایک دن پہلے یہ 3.6 تھا، یعنی کہ 3 دنوں کے اندر 3.6 سے 6.1 ہو گیا ہے۔ سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فاسٹ یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ اس کے متعلق جتنی جینیٹک سٹڈیز ہوئی ہیں، کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہم اپنی فیسلٹیز کو بہتر ہے کہ علاج پہ خرچ کر دیں بجائے یہ تشخیص کرنے میں کہ یہ ڈیلٹا ہی ہے کہ نہیں ہے۔ جتنی سٹڈیز ہوئی ہیں فی الحال ان دا کرنٹ منتھ، اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈیلٹا جو انڈیا میں تھا، انڈونیشیا میں تھا اور باقی 95 ممالک میں پھیل چکا ہوا ہے، اب وہ پاکستان میں آ چکا ہے۔ اسلام آباد میں اس کے کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، لاہور میں اس کے کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ڈیلٹا وائرس ادھر نہیں ہے یا کرونا ادھر نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اکثر ابھی بھی میرے پاس مریض آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کرونا واقعی ہے؟ کیا اس کی ویکسین واقعی لگانی چاہیے؟ کیا اس کی ویکسین سیف ہے؟ اس کا پلیز جواب یہ ہے کہ اس کی ویکسین سیف ہے، نمبر 1۔ ہر قسم کی ویکسین سیف ہے، نمبر 2۔ جو ویکسین آپ کو ملتی ہے اور جس کے لیے آپ کوالیفائی کرتے ہیں وہ آپ لگوائیں، نمبر 3۔ نمبر 4، ویکسین سے پلیز نہ ڈریں۔ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی مقناطیس کی ویڈیو، کوئی یہ ویڈیو کہ 2 سال میں جو ویکسین لگواتا ہے وہ فوت ہو جائے گا، یہ ساری غلط ہیں۔ ہم سارے ڈاکٹرز نے، ویسے زندگی موت کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم سارے ڈاکٹرز نے یہ ویکسین لگوائی ہے۔ اور چونکہ سٹیپ 1 میں ڈاکٹرز کو ہی لگی تھی تو بہت سارے ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو ایکسپوجر کی وجہ سے دوبارہ ان کو کووڈ ہوا، لیکن وہ کووڈ ان کو بہت مائلڈ ہوا۔ سو پلیز یہ یاد رکھیں، یہ ویکسین بہت ضروری ہے، اسے آپ نے بالکل اوائڈ نہیں کرنا۔
جو کوالیفائی کرتا ہے. اس پہ بہت ساری کئی دفعہ ڈسکشن بھی ہو چکی ہوئی ہے، اور ٹی وی پہ بھی بہت آتا ہے، ریڈیو پہ بھی بہت آتا ہے. آپ اپنے نام رجسٹر کروائیں اور ویکسین لگوائیں. تیسری بات ہو گئی عید الاضحیٰ کی. اس عید پہ جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے، آج کل بکر منڈی جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں اور زیادہ تر پیریفری پہ ہیں، لیکن آپ کو شہر کے اندر بھی بہت سارے لوگ بکرے اور گائے لیتے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس میں جو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے بکرے یا گائے خریدتے وقت، وہ دونوں اطراف سے، ایک تو خریدار کی طرف سے بھی اور ایک بیوپاری کی طرف سے بھی، کہ آپ نے ماسک ضرور پہننا ہے. پلیز ٹھیک ہے گرمی ضرور ہے، لیکن ماسک کپڑے کا پہن لیں، سرجیکل ماسک پہن لیں. کپڑے کا ماسک اتنا تھک ہونا چاہیے کہ اس میں سے لائٹ نہ گزر سکے. کوئی بھی ڈبل کپڑے کا آپ ماسک پر، بالکل ململ نہیں، لیکن ایسا کپڑا ہو یا ایسی لیئرز ہوں، اتنی لیئرز ہوں کہ اس میں سے لائٹ نہ گزر سکے، تو ماسک ضرور پہنیں. نمبر 1، اس سے نہ صرف آپ بچیں گے بلکہ آپ کے گھر والے، آپ کے پیارے، اور وہ لوگ، معصوم لوگ جو کہ خریدنے آ رہے ہیں مارکیٹس میں، ان کا بچاؤ ہوگا. نمبر 2، ہینڈ ہائیجین. جہاں بھی مارکیٹس ہوں یا جہاں بھی آپ بکرے بیچ رہے ہوں، وہاں آپ نے ہر 1 سے 2 گھنٹے کے بعد منہ اور ہاتھ ضرور دھونا ہے. صابن سے، عام صابن سے دھو لیں. اگر آپ کے پاس سینیٹائزرز ہیں تو سینیٹائزر کا استعمال کریں، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں فینسی سینیٹائزر تو عام سستا ترین صابن اور پانی، اس سے آپ نے تقریباً 1 منٹ منہ اور ہاتھ دھونا ہے، تو اسی سے ہی آپ کے جراثیم واش آؤٹ ہو جائیں گے. نمبر 3، سوشل ڈسٹینسنگ. تقریباً 2 میٹر کا فاصلہ ہر سٹال کے درمیان ہونا چاہیے، اور کم از کم اتنا ہی فاصلہ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ہونا چاہیے. نمبر 4، کہ جب آپ بکرا یا گائے یا کوئی بھی مویشی اس کو ہینڈل کریں تو یہ بیچنے والے کے لیے بھی ضروری ہے اور خریدنے والے کے لیے بھی کہ آپ وقتی طور پہ گلوز پہن لیں. تو جتنی آپ سروسز سے کم ایکسپوزڈ ہوں گے اتنا ہی بہتر ہوگا، اور ان گلوز کو آپ ڈسکارڈ کر دیں مارکیٹ چھوڑتے وقت. تو گلوز پہننا اس موقع پہ ہینڈلنگ کرتے ہوئے بہت ضروری ہے. نمبر 6 پہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ مارکیٹ سے کامیاب یا ناکام آپ واپس آ گئے ہیں تو آ کے آپ غسل ضرور لے لیں، تاکہ جتنے جراثیم جو آپ کے اوپر، آپ کے جسم پہ ہیں، وہ آپ ان سے واش آف ہو جائیں. اور ویسے بھی گرمی کا موسم ہے، اس میں جتنی دفعہ آپ زیادہ نہائیں گے اتنی ہی دفعہ آپ کے لیے مفید ہے. اپنی صحت کا، خوراک کا اور ہائیڈریشن کا اچھا خیال رکھیں. اچھا، اب یہ تو وہ ہو گئے خاص طور پہ وہ لوگ جو بیچ رہے ہیں اور پورا دن مارکیٹ میں اور اس گرمی میں ہیں. اپنے پانی ضرور پئیں، اور اس میں ایک بہت اچھا صدقہ طریقہ یہ ہے کہ جو خریدنے جائے وہ بیچنے والے سے بکرا لے یا نہ لے، کم از کم اس کو ایک پانی کی بوتل دے دے. تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی فائدہ ہوگا، جو اتنی محنت کر کے اپنے گھر چھوڑ کے اس میدانی علاقے میں آ کے یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا عید سے پہلے کی داستان. عید پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آئیڈیلی یہ ہے کہ عید گاہیں جو ہیں وہ کھلے ایریاز میں، جو لوکل ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ کھلے ایریاز میں، کھلے لانس میں یا کھلے پارکس میں ارینج کریں. بند مسجدوں میں جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں یہ بیماری پھیلنے کے. نمبر 1. نمبر 2، جو مولوی حضرات ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی انسٹرکشنز ملی ہیں کہ عید کا خطبہ بہت پریسائز اور جتنا شارٹ رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں. نمبر 3، جو نمازیوں کے درمیان ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 6 فیٹ کا منیمم ہونا چاہیے. نمبر 4، کہ تمام نمازی گھر سے وضو کر کے جائیں. نمبر 5، کہ جائے نماز اپنی اپنی لے کے جائیں اور زمین پہ کوئی کارپیٹ یا کوئی دری نہ بچھی ہو، صاف زمین ہو جو کہ واش کی جائے نماز سے پہلے، اور نماز کے 10 منٹ کے بعد مسجد کو بند کر دیا جائے اور 0.5% بلیچ سے اس کی صفائی کی جائے.
اس سے جتنے بھی سرفیسز پہ اگر کسی کو یہ پرابلم ہے بھی کووڈ کی یا کسی اور وائرس کی، تو وہ بہت سارے چانسز ہیں کہ وہ ڈی سینیٹائز یا ڈس انفیکٹ ہو جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب آپ جائیں تو سنت تو یہ ہے کہ گلے ملیں، لیکن اس عید پہ آپ کوشش کریں کہ مصافحے سے اجتناب کریں، اور جو ہم کونی سے جو سلام دعا کرتے ہیں وہ کریں تاکہ ٹرانسمیشن آف وائرس منیمم ہو۔ آپ پلیز یاد رکھیں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ ہائیلی ٹرانسمیسیبل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چانسز کہ وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ ہوگا، یہ بہت زیادہ ہائی چانسز ہیں۔ دیٹ از وائی کہ پورے کے پورے خاندان انفیکٹ ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ پچھلے جو ویوز تھیں اس میں جو دوسرے ویریئنٹس تھے اس میں ایک شخص ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا تھا تو باقی گھر کے افراد بچ جاتے تھے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے کے پوری فیملیز انوالو ہو رہی ہیں، اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ فکر ہمارے ایلڈرلی اور وہ لوگ جن کو اور بھی بیماریاں ہیں ان کی ہوتی ہے۔ اس میں مورٹیلٹی جیسے آپ ساروں کو پتہ ہے کہ زیادہ ہے۔ سو پلیز آپ اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے ان احتیاط کا خیال رکھیں۔ یہ ایک میسج ہے، اس کو آپ جتنا سپریڈ کر سکتے ہیں وقت پہ کریں، اور اس کو جتنا فالو کر سکتے ہیں اس کو فالو کریں۔ اور پلیز یہ یقین کر لیں کہ کووڈ بالکل ہے، ڈیلٹا ویریئنٹ بالکل ہے، ڈیلٹا پلس ویریئنٹ بالکل ہے، اور بہت سارے چانسز ہیں کہ ہم اس ویو کے فلیئر اپ ہونے کو روک سکیں۔ بطور ذمہ دار شہری آپ اس کو روک سکتے ہیں اگر آپ ان احتیاط کا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اور پلیز یہ میسج ایک دفعہ دوبارہ سنیں اور اس کو آپ جتنا سپریڈ کر سکتے ہیں کریں، تاکہ ہم یہ عید خوشی سے اور اطمینان سے گزار سکیں، اور ہمیں وہ چیز نہ دیکھنی پڑے جو ہمیں پچھلی عیدوں پہ دیکھنی پڑی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں اور پیش کی عید مبارک۔